حکم کس کا؟ اللہ واللہ، حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ اللہ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے اپنی حکومت کے اندر ایک حکم چلایا ہے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ اس نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے۔ کون سا آرڈر ہے؟ اللہ تعبدوا، نہ عبادت کی جائے، نہ عبادت کرو تم الا ایاہ، سوائے کس کے؟ ایک اللہ پاک کے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے۔ اور جان لیجئے، یہاں میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں مختصر ٹائم کے اندر۔ الا ایاہ تعبدون کا ذکر پہلے آیا، میں نے کہا یہاں بھی اللہ پہلے ہے، اللہ استثناء بعد میں، اس بعد کے اندر ہے۔ لا کی تلوار پہلے چلی ہے، لا کے ذریعے صفائی پہلے ہوئی ہے۔ لا اللہ تعبدو امرا، اللہ نے حکم دیا لا تعبدو، نہ عبادت کرو تم الا ایاہ، مگر سوائے کس کے؟ ایک اللہ پاک کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں۔ بندگی کو اگر کھولا جائے، بندگی اور عبادت کے لفظ کو کھولا جائے تو بندگی کا ایک عظیم سرا نظر آتا ہے، دعا مناجات، شور و پکار غیبانہ، وہ کس کی کریں گے؟ دعا کیسے کریں گے؟ اولادیں کیسے مانگیں گے؟ عزت اور ذلت کا مالک کس کو سمجھیں گے؟ میں اللہ پاک کو سمجھیں گے۔ شور و پکار ایک اللہ پاک کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ذالک الدین القیم، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ جو میں نے مسئلہ تمہیں سنایا ہے، اللہ کی الوہیت والا مسئلہ، اللہ کی بندگی والا مسئلہ، یہ مسئلہ ایسا ہے ذالک الدین القیم، یہ قیم دین ہے، یہ مضبوط دین ہے، یہ دلائل پر مبنی دین ہے، اس پر قائم دائم ہو جاؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ لا علم ہیں، جاہل ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہر جگہ یہ بات کی ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، اللہ کی صفتیں غیروں میں مان رہی ہیں، وہ توحیدی بھی اللہ کی صفتیں دجال کے اندر مان رہی ہیں۔ ہائے افسوس توحید والے، شاط توحید والے اکابرین یقیناً ہمارے لیے ذی وقار بھی ہیں، ذی قدر بھی ہیں، عزت و احترام کے حامل، یقین جانی ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کیوں چھپا کر بیٹھے ہیں؟ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ویسے توحید بڑے اعلیٰ انداز سے بیان کریں گے، لیکن جب دجال کا مسئلہ آئے گا تو دجال کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھا گیا ہے کہ وہ آئے گا، بارشیں برسائے گا، وہ آئے گا مردے زندہ کرے گا، وہ آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اللہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیوں اللہ کی صفتیں کارے دجال کے اندر مانی جا رہی ہیں؟ اور میرا اشاعتی بھائی، توحیدی بھائی، تیرا عقیدہ کدھر گیا؟ تیری توحید کدھر گئی؟ تیری ساری محنت پر اس عقیدے نے پانی پھیر کر رکھ دیا ہے۔ رب کریم کے سامنے کیسے منہ دکھائے گا؟ کیسے کہے گا اللہ میں تیری توحید بیان کرتا رہا؟ رب کریم قرآن کی آیت کھول کر رکھ دیں گے، افرائیتم ما تحرسون، افرائیتم ما تحرسون، او جدو کسانوں کبھی تم نے غور کیا یہ بیج تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون، ان بیجوں سے کھیتیاں پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کھیتیاں اگانے والا میں ایک اکیلا اللہ ہوں، میری صفت میں نہ کوئی دجال شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی علی شریک ہے، نہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم نے کیسے مان لیا کہ دجال وہ آ کر کھیتیاں بھی اگائے گا؟ نعوذ باللہ، کھیتیاں اگانے والی صفت کس کی؟ اللہ کی۔ ایک اللہ پاک کی صفت ہے۔ اے میرا بھائی تم نے غیر اللہ میں یہ صفت کیسے مان لی؟ مردوں کو زندہ کرنے کی صفت کس کی ہے؟ ایک اللہ پاک کی ہے۔ اللہ ایک دوسرے مقام میں بھی بیان فرماتے ہیں وہ بارش برسانے والی صفت ایک اللہ پاک کی۔ اللہ پاک نے فرمایا آفرائیتم الماء، لوگو جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بارشیں تم
سی بساتے ہیں. تم نے یہ صفتیں غیروں میں مان لی, دجالوں میں مان لی, کانوں میں مان لی. کدھر گئی تیری توحید؟ اللہ اللہ تیری توحید تو چلی گئی میرا بھائی. ساری زندگی محنت کی تئی تے آخر یہ عقیدہ اپنا تے مر گئے تے کو سمجھایا بھی کیے. اللہ دیا آیتاں پڑھ پڑھ تے تیری ذہن سازی بھی کی گئی ہے, لیکن تو ٹس تو مس نہیں تھیا. میری جماعت ہی نہیں آتی, میری جماعت دجال دے آون دی کہہ لے, میری جماعت جڑی ہے دجال دے اندر صفتہ منن دی کہہ لے. وہ جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے تو اپنی جماعت کھڑی نہیں ہوگی تیرے سامنے کل قیامت کے دن. اللہ یہ نہیں کہ سارے اشاتی کٹھے تھی ونجو, سارے مماتی حیاتی الگ الگ جماعتاں بن ونجو تے تھوڑا حساب کٹھے تھی سی. جڑا تیری جماعت دے اندر اسی نجات پاوے سی نا, والا قد جئتمونا فرادا, اکیلے اکیلے میرے سامنے حاضر ہو گے. تیری جماعتیں تیرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. تیرے پیر, تیرے فقیر, تیرے گدی نشین, تیری تمام تر دھڑا بندیاں یہ تیرے قریب کھڑی نہیں. میرا بھائی اکیلا اکیلا اللہ کی عدالت میں تو کھڑا ہوگا. اپنی بنا, اپنی فکر کر. قو انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا. جماعت دھڑا بندی فرقہ بندی کو نہ دیکھ, دیکھ تو اللہ کی کتاب کو دیکھ. بات سمجھ والی ہے, بالکل عقلی اور فطری بات ہے. لیکن میں نے کہا ایسے تالے ہمارے دلوں پر جماعت اور فرقوں کے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کھولنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو جہاں کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے اس کو قرآن کی آیت میں اصلا سب کوئی پتہ گئے نہیں, سب کو ساتھ جہل بندے ساتھ عالم تھوڑے سے, سارے مفتی صاحب, سارے مناظر صاحب, سارے علامہ صاحب, سارے فلانا صاحب. اوے بھائی اس نے تجھے سیدھی لائن نہیں بتانی. ہم تو تجھے کہتے ہیں اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں, یہ تیری اپنی آنکھیں ہیں, قرآن کو اپنا بنا. تیرے اپنے کان ہیں, قرآن کو اپنے کانوں کے ذریعے سے قرآن کو سن اور خود تدبر کر, تفکر کر. جب قرآن کو سنے گا, قرآن پر تدبر کرے گا, تجھے قرآن راستہ دکھائے گا. پتہ چلے گا کہ تیرا مفتی کیا کہتا ہے, تیرا مناظر کیا کہتا ہے, تیری جماعت کیا کہتی ہے, تیرا فرقے والا کیا کہتا ہے. تو پہلے اپنے دل کے اندر قرآن والے فرقان کا نور تو جگانا اپنے دل کے اندر. یہ قسمتی ہے قرآن پاک تیرے دل میں آ گئی تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا. تیرے مفتی کا چہرہ بھی سامنے آ جائے گا, مناظر کا چہرہ بھی سامنے آئے گا, تیرے بڑے بڑوں کے چہرے بھی سامنے نمایاں ہو جائیں گے. قرآن والا شیشہ, قرآن والا نور تو لگانا اپنے دل کے اندر. یہ تجھے بتائے گا حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے, حق کا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ اور باطل راستہ. یہ قرآن بتاتا ہے. یہ کسوٹی ہے, یہ معیار ہے قرآن پاک. اچھا بہرحال ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا. تھوڑی آیات رہ گئی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, اور سنیے گا میرے معزز سامعین. دوسری بار جناب یوسف علیہ السلام پھر خطاب کرتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے رفیق اور ساتھی اور دوستو. انداز بڑا ہمدردانہ ہے, انداز بڑا پیارا ہے, انداز میں کتنی خیر خری ہے کہ پیغمبر چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے, غلط عقائد سے بچ کر اللہ کی توحید کے علمبردار بن جائے, جہنم کی زندگی سے نکل کر جنت کی زندگی میں آ جائے. یہ پیغمبر کی فکر ہے, یہ پیغمبر کی محنت ہے, یہ پیغمبر کی آواز ہے, یہ پیغمبر کی ہمدردی ہے. دوسری بار اس رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جیل کے ساتھیوں کو متوجہ کیا, یا صاحب السجن, میرے جیل کے ساتھیوں, اما احدکما, اب وہ بات آ گئی ہے, دعوت دے دی ہے, تبلیغ کر دی ہے, اپنا سفر بھی بتایا. ترکت ملتا, میں اس قوم کی ملت کو چھوڑ چکا ہوں. اپنی زندگی کا سفر بتایا, اپنا تعارف بھی کروایا, اپنے آبا اجداد کی ملت کا بھی تعارف کروایا, اللہ کی الوہیت کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ بھی دلائل کے ساتھ واضح کر دیا. اب جس مقصد کے لیے وہ متوجہ ہوئے تھے, اب دیکھو میرے معزز سامعین, یوسف علیہ السلام کو موقع ملا ہے, ان کو میری ذات تک ضرورت پڑ گئی ہے, میں کیوں نہ ان کو اپنے اللہ کی ذات کا تعارف کروا دوں. سبحان اللہ. تو بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بندہ تمہارے پاس آ جاتا ہے, کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے, وہ یار باتوں کے اندر اس کو بھی اللہ کا تعارف کروا دیا کرو. اللہ کی
توحید کا مسئلہ بتا دیا کرو، اس کا مسئلہ اپنی جگہ حل کر لیا کرو، لیکن یاد رکھو پہلے اس رب کا تعارف کرو جس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ما احدکما، آپ تم میں سے ایک جو ہوگا فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک رب مرادیاں بادشاہ جس کا وہ خادم ہے اس کو جا کر وہ شراب پلائے گا، مراد کیا ہے؟ خدمت میں لگ جائے گا، اس کی وہ تمام تر نوکری اس کی بحال ہو جائے گا وہ اپنے عہدے کے اوپر۔ اور دوسرا کیا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو اپنے سر پر روٹیاں رکھا ہوا تھا اور پرندے نوچ رہے تھے اس کی تعبیر کیا ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ، پر دوسرا فَيُسْلَبُ، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، من رأسہِ، اس کے سر کو نوچیں گے۔ یہ تعبیر فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ دربار میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ بتایا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی عالم الغیب ہوں۔ فرمایا علمنی ربی، اس بات کا علم مجھے کس نے سکھایا ہے؟ میرے رب نے مجھے اس بات کا علم دیا ہے۔ اور پھر میرے معزز سامعین، اس مقام کے اندر یوسف علیہ السلام نے ان کو جب یہ خواب کی تعبیر دیا، فرمایا الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کی تعبیر یہی ہے، قال للذی ظن انہ ناج منہما، جیل جیسے بھی ہو، جیل جیل ہوتی ہے، تنگی تو ہوتی ہے، آزادی تو ہوتی نہیں، تو اس لیے جس بندے کو نجات ملنی تھی اور اپنے عہدے پر جس نے بحال ہونا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا اور مالک کے سامنے ذرا اس فقیر کا بھی کیا کر دینا؟ ذکر کر دینا، تذکرہ کر دینا کہ ایک بے گناہ بے یار مددگار، نہ اس کا کوئی خاندان یہاں، نہ اس کے والدین یہاں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلے والوں نے اٹھایا، بازار بشر میں بیچا، ایک محل کے اندر ازمائش کی، ان تمام تر مصیبتوں سے گزرتا گزرتا جیل کی ان تنگ کوٹڑیوں میں آیا پڑا ہے۔ لہذا ذرا اس کا بھی خیال کیا جائے، اذکرنی عند ربک، لیکن وہ جب باہر نکلا نا، اس کو اپنی ہی پڑی تھی خوشی کے اندر جو کچھ بھی ہوا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہی کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بھلا دیا اس کو شیطان نے یوسف علیہ السلام کے تذکرے سے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا، تو یہ شیطان کی نسبت کی گئی ہے، شیطان نے بھلا دیا۔ تو یاد رکھیے اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جو اچھی چیز نہ ہو، نیکی جس میں نہ ہو، تو وہ نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرو گے تو سوء ادب ہے۔ شیطان نے بھلا دیا، اور شیطان کو یہ اختیار اور عذر بھی دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ میرے معزز سامعین، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بھلا دیا اس کو شیطان نے اپنے مالک اور آقا کے سامنے یوسف کے تذکرے کو، جس کے نتیجے میں پھر یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا پڑا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال پھر یوسف علیہ السلام کو قید میں، جیل میں رہنا پڑا، ٹھہرنا پڑا۔ اللہ کی ہو سکتا ہے اس میں حکمت ہو کہ ابھی تک ان جیل کے ساتھیوں کی تربیت نہ ہو، یہ مکمل طور پر ہر کام میں کس کی حکمت ہے؟ اللہ پاک کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال تک پھر یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا، ٹھہرنا پڑا۔ میرے معزز سامعین، واقعے کے اندر آج کے درس کے اندر مکمل رکوع ہو گیا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ قرآن سنا ہے، اور قرآن میں یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کی یہ تقریر بڑی دل نواز تقریر، بڑی مؤثر تقریر، بڑے بلیغ انداز کے ساتھ بھی پیش کی جانے والی دلائل اور براہین کے ساتھ مزین تقریر ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور اگر یہ بیان ہر جمعے کے اندر اور ہر جمعے میں کم از کم ہر خطیب جو ہے نا اپنے خطبہ جمعہ کے اندر یہ ایک مرتبہ اللہ کے قرآن کا یہ بیان، یوسف علیہ السلام کا یہ بیان سنائے تو کیا عوام کی اصلاح ہوگی؟ نہیں ہوگی، ضرور اصلاح ہوگی. اس قسم کی یہ بیانات ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے. لوگ پتہ نہیں تقریروں کے لیے کیا کیا کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، ہم جہاں جاتے ہیں قرآن کھولتے ہیں، جو واقعہ سامنے آتا ہے، جو آیات سامنے بیان کر دیتے ہیں. قرآن والا علم ایسا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ میرے پاس سمندر ہے قرآن کا. ساری زندگی بیت جائے قرآن کا علم والا سمندر ختم ہونے میں نہیں آتا. جتنا بھی اس کو بیان کرو، میں اگر اس کو بیان کروں ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس جملے پر بھی اگر ہم گفتگو کریں قرآن کے حوالے سے، بے شمار دلائل ہیں قرآن کے کہ وہ آیات واقعات سامنے آپ کے سامنے رکھ دیں، وہ آیات کھول کر رکھ دیں تو وہ ایک آیت کا ایک جملہ بھی گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم نہ ہونے پائے. تو یہ تو بہت بڑا علم ہے، سمندر ہے قرآن پاک. لا تشبع به العلماء، اس قرآن پاک سے علماء سیر نہیں ہوتے، رہتے نہیں ہیں. یہ اتنا بڑا علم ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی زندگی نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت